الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، لاسٹ ٹائم آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ سورۃ البقرہ، اس کا آخری رکوع ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی ایک آیت کو ہم نے ریڈ کیا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اور اس کی آیت نمبر 2 کو ریڈ کریں گے، یعنی سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 285 بنتی ہے اس کو آج ہم ریڈ کریں گے، مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو برادر اینڈ سسٹر، جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز، تجوید، تلفظ، لہجے کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں، کلاس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ڈیلی بیسس پر لیکچر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول، اب دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے مطابق کیا کرتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون کو ہم نے آگے ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ آمن الرسول، ٹھیک ہے، آمنل نہیں پڑھنا، بعض آپ یہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں آمنل، نون کو لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ آمن الرسول، رسو، اب دیکھیں یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے مطابق کیا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ یہ آگے لام آ رہی ہے، اس لام کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، یہاں غلطی یہی کرتے ہیں کہ لام کو لمبا کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں آمن الرسول، لو، جب لو کرو گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لام کو لمبا نہیں کرنا۔ بما، اب دیکھیں یہ ماں کے اوپر کیا ہے، مد ہے، اس کو چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دو الف کے مطابق ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، جس طرح اخفا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اگر نیو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیوز پڑھی ہیں، ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ لا، اب انزیلا، اس لام کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جس طرح اس لام کو لمبا نہیں کرنا، اس طرح اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، یہاں یہ بہت بڑی یہ غلطی کرتے ہیں۔ الیہ، اب یہ ہاں، اس کو لمبا نہیں کریں گے، الیہ نہیں کرنا بلکہ کیا ہے، الیہ من ربہ۔ اب دیکھیں میم کو ڈائریکٹ ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن کے بعد جب لام اور را آ جائے نا تو اس وقت یہ قاعدہ ہے، وہاں پر ادغام ہوتا ہے بلا غنہ، غننے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اصل میں تو ہے مین، لیکن یہاں مین کا نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادغام ہو رہا ہے، تو میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ من ربہ۔ اب دیکھیں اس ہا کو لمبا کریں گے، اس ہا کو کیا کرنا ہے، لمبا، اس کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ فرق ہے، یہ کیا ہے، کھڑی زیر ہے اور یہ پڑی زیر ہے، تو اس ہا کو لمبا کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ والمؤمنون، اب دوسری غلطی، مین غلطی جو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں والمؤمنون، والمؤمنون نہیں پڑھنا، یہ واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا، جس حرف کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے۔ اب واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو حمزہ بن گئی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ، کیا پڑھیں گے، والمؤمنون، والمؤمنون، والمؤمنون نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
ٹھیک ہے. کلن، اب کلن تو یہاں پر یہ تنوین ہے، اس کو ہم ادا کریں گے کلن. یہاں پر اکفا وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف ہلکی آ گئی، یہ حروف ہلکی میں سے الف آ گیا، حمزہ آ گیا. تو جب حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، وہاں پر اکفا نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھنا لام کا اظہار کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلن، کلون نہیں کر رہے، کلن آمن باللہ. اب لفظ اللہ کی لام جو ہے نا کیا ہوگی؟ بریک، یہ با کے نیچے زیر کی وجہ سے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر. ٹھیک ہے. باللہ، باللہ نہیں پڑھنا، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، باللہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. باللہ وملائکتہ. اب دیکھیں اس ہا کو ہم نے لمبا نہیں کیا اور اس ہا کو کیا کر رہے ہیں؟ لمبا. فرق ہے نا، یہاں کھڑی زیر ہے اور یہاں پڑی زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق واضح کرنا ہے. وَمَلَائِكَتِهِ. اب دیکھیں یہ مد ہے، یہ اس کو مد متصل کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں، اور موٹی مد بھی سے کہتے ہیں. تو یہ 4 الف کے مطابق آپ نے کیا کرنی ہے؟ لمبی کرنی ہے، اور یہ حمزہ کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. اصل میں وہ رسول ہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں تو اس کا آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ حرکت کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. وَرُسُلِهِ. اب جب اس آیت کو، اس آیت کے ٹکڑے کو اس اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، یہاں روکیں گے نہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ وَرُسُلِهِ آگے ملائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں. اگر یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ وَرُسُلِهِ. اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وَرُسُلِهِ اور یہاں رک بھی جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. کیا پڑھیں گا؟ وَرُسُلِهِ. اس آخر میں ہا کی آواز دینی ہے بس. کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. ٹھیک ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. ٹھیک ہے. لا نفرق، یہ کاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے، را بریک ہوگی. لا نفرق بینا، بینا کے نون کو لمبا نہیں کرنا. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بینا، بینا، یہ نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے؟ بینا. لا نفرق بین احدم، احدم، احدم. زبرا ہا زبرا آہا، دال 2 زیر میم دم، احدم. ٹھیک ہے. دال کے بعد نون تنوین کے بعد کیا آ گئی ہے؟ میم. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. ٹھیک ہے. احدن ہے نا اصل میں، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ احدم. یاد رکھیں ہا کو واضح کرنا ہے. آہا، آہا، احدم من رسلہ. اب دیکھیں پھر نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ را. تو یہاں پر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے جس طرح آپ نے ادھر اوپر ملایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یہاں ادغام مع غنہ ہے اور یہاں ادغام بلا غنہ ہے. ٹھیک ہے. را آ گیا. من رسلہ، اصل میں تو ہے من رسلہ، لیکن یہاں کیا پڑھیں گے؟ من رسلہ. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، وقالوا سمعنا واطعنا، وقالوا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، اور می نا، میم کو کھینچ کے مانے عین کے اوپر، اور یہ نون زبر الف نا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. غلطی کیا کرتے ہیں بہت بڑی؟ سمیعنا، سمیعنا پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ لفظ کیا ہے؟ سمیعنا، نا، اس کو لمبا کرنا ہے. واطعنا، تو کو کھینچ کے مانے عین کے اوپر اور الف کو لمبا کریں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
गुफ़रानक। अब इस काफ को लंबा नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर काफ को लंबा कर देते हैं, यहाँ लंबा नहीं करना, पढ़ते हैं गुफ़रानक, का नहीं करना, बल्कि क्या है, गुफ़रानक, गुफ़रानक रब्बना। अब ये रब्बना अलिफ मद है, यहाँ एक अलिफ के मुताबिक क्या करेंगे, लंबा, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, व इलैकल मसीर। ठीक है, ये है हमारा आज का सबक। तो अब इंशाल्लाह इसी आयत को हमें खूबसूरत लहजे के अंदर भी रीड करते हैं, बल्कि दोनों आयत को ही हम खूबसूरत लहजे के अंदर रीड कर लेते हैं, पिछले सबक को भी और आज वाले सबक को भी मिलाकर। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।